اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر نہیں بھلائی فی کثیر من نجواہم اکثر ان کے مشوروں میں الا من امر بصدقۃ سوائے اس کو جو حکم کرے خیرات کرنے کا، صدقہ دینے کا، او معروف یا نیک بات کا، او اصلاح بین الناس یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، ومن یفعل ذلک ابتغاء اور جو کوئی کرے ایسا کام ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ تو جلد ہی ہم دیں گے اسے اجراً عظیما بہت بڑا اجر، ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور چلے مومنوں کے رستے کے علاوہ، نولیہ پھر ہم پھیر دیں گے اسے ما تولی ونصلیہ جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلیہ جہنم اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر، یہ جو منافق ہے نا، یہ جو رات کو مشورے کرتے ہیں زید بن یاسمین یہودی کے اوپر چوری کا الزام لگانے کا، یا جو منصوبے بناتے ہیں جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسمیں کھانے کا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مشوروں میں بھلائی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر بات اس کے اوپر کیا ہے؟ وبال ہے، سوائے تین کاموں کے، الا من امر بصدقۃ یا تو وہ حکم کرے خیرات صدقہ کرنے کا، یا وہ کوئی کام کرے نیکی کا کام کرنے کا حکم کرے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام کرے، سوائے ان تین کاموں کے باقی جتنی بھی باتیں انسان کی وہ کیا ہیں؟ وبال ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین کاموں کے اندر آدمی ادھر ادھر کی بات کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ جہاد کے اندر آدمی ادھر کی بات ادھر کر سکتا ہے، دوسرے نمبر پہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، بیوی کے درمیان صلح کرانے کے، تو یہ جو تین کام ہیں نا، اس تین کاموں کے اندر آدمی ادھر ادھر کی بات کر سکتا ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ تینوں کام ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، یہ تینوں کام ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، ہم ان کے خلاف چلتے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراتے، الٹا ان کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ لڑائی پیدا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں کراتے، بیوی کے پاس بیٹھے بیوی کو بھڑکائیں گے خامند کے خلاف، خامند کے پاس بیٹھے اس کو بھڑکائیں گے ان کے خلاف، بیوی والوں کے رشتہ داروں کے پاس بیٹھے کہ ان کو بھڑکائیں گے ان کے خلاف، ان کے رشتہ دار کے بیٹھے تو اس کے بعد کیا؟ یہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جن کاموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور رب نے کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا، وہ کام کریں، ہماری نجات ان کے اندر ہے۔ اگر ہم نے وہ کام کیے جن کے اوپر رب کی بھی ناراضگی ہے، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی ہے، اور نبی کے
طریقے بھی کی کیا ہے نافرمانی ہے تو وہ ہمارے اوپر رضاعت نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے کیا بنے گا، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ 3 کام کرے نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، جو کام بھی یہ آدمی کرے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جلد از جلد اجر عظیم عطا کریں گے، اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہاں جو کوئی کیا کرے، مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، حق کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد پھر کیا کرے، اللہ کے رسول کی کیا کرے، رسول کے طریقے کے اوپر عمل نہ کرے، سنت کے اوپر عمل نہ کرے، رسول کی کیا کرے، طریقے کے خلاف عمل کرے، جو شریعت نے کرنے کا حکم نہیں دیا وہ کام کرے، وہ کیا ہے، رسول کی مخالفت ہے، وہ کیا ہے، رسول کی کیا ہے، مخالفت ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرے گا نہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ کیا کرے، اختیار کرے، تو پھر نولیہ ہم اسی کو اسی رستے کے اوپر پھیر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اسی رستے کے اوپر کیا کرتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قلم کے اندر وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اس نے گمراہی اختیار کی، اس نے بدعت اختیار کی، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، جو رستہ تھا اس کو چھوڑا، جو مومنوں کا رستہ تھا اس کو چھوڑا، ہم نے اسی کے اوپر اس کو چلا دیا، ہم نے اسی کے اوپر اس کو چلا دیا اور اسے مہلت دے دی، اسے ڈھیل دے دی، اسے فوراً پکڑا نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں سپارے کے بالکل آخری آیات رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں نا، ہم ان کے دلوں کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں، اسی طرح پھیر دیتے ہیں، ہم وہ جو رستہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کو اسی رستے کے اوپر کیا کرتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے وہ ایمان لائی بھی نہیں ہے، شروع سے وہ ایمان لائی نہیں ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، گمراہی کے اندر کیا کرتے ہیں، وَنَذَرُهُمْ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور مزید گمراہیوں کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، نبی کی مخالفت کے اندر کیا کرتے ہیں، اور بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح غالباً سورۃ حشر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، آپ کو معلوم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمراہی اختیار کرتا ہے، جو نبی کے رستے کے خلاف رستہ اختیار کرتا ہے، ہم اس کے دلوں کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو نافرمانی کرنے والا ہے نا رسول کی، جو کیا کرنے والا ہے، رسولوں کی نافرمانی کرنے والا ہے، ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے، ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اسی سورۃ انعام کے اندر 7ویں سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، رب تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پاک پیغمبر تسلی کیجئے، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا لیکن ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے کیا کی، ان کی تکذیب کی، کیا کی، تکذیب کی۔ جس وقت انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، میری آیات کو جھٹلایا، دلائل توحید کو جھٹلایا، تو فی البأساء والضراء، ہم نے ان کے اوپر سختی کی اور تکلیفوں کے اندر کیا کر دیا، مبتلا کر دیا۔ اس بأسات مراد کیا ہے، قحط سالی، بأسات مراد کیا ہے، قحط سالی۔ والضراء سے مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ تکلیف، بیماری، مالی جانی نقصان، مالی جانی نقصان۔
پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کے اوپر قحط سالی اس لیے بھیجی تھی اور بیماری مالی جان نقصان ہم نے اس کا اس لیے کیا تھا لعلہم یتضرعون کہ وہ عاجزی کرتے، میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ طیب ہوتے، میں مجھ اللہ سے معافی مانگتے، میں اللہ سے معافی مانگتے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، انہوں نے رجوع نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میں مجھ سے اللہ سے معافی مانگتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، ہم نے جو ان کو نصیحت کی تھی نا، انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا۔ جس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے قرآن کے نصیحت کو بھلایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر آسمانوں کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، مال و دولت عطا کر دی، بنگلے کوٹھیاں کاریں عطا کر دی، سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ فرحو، اس کے اندر کیا رہے؟ خوش رہے، اس کے اندر خوش رہے، لیکن ان واقعات سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، مجھ اللہ سے معافی نہیں مانگی اور استغفار نہیں کیا۔ یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو سیلاب ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے ان قوموں کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا نا، ان کے اوپر قحط سالی مقرر کی اور ان کا اسی طرح مالی جانی کیا کیا؟ نقصان کیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظالموں کو جڑ اس طرح کاٹ دیتے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ قوم نوح کی حالت دیکھیں نا، قوم نوح کی حالت دیکھیں، سیلاب جس وقت پانی کا آیا بالکل نام و نشان بھی کیا ہو گیا؟ مٹ گیا۔ تو اب جس جگہوں پہ اس سیلاب آ رہا ہے ان کا نام و نشان بھی کیا ہو گیا؟ مٹ گیا۔ رب نے فرمایا کہ رب نے وجہ بھی بیان کی، انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی، استغفار کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے کیا ہو گئے؟ دل سخت ہو گئے۔ آج ہمارے دل بھی کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے۔ ہم روز مرہ کے واقعات دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو کوئی پیغمبر کی مخالفت کرے نا، رسول کی، اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے، نولی ہے، ہم اسے اسی رستے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چلا دیتے ہیں، اس کو مولا دے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور نافرمانیاں کرتا ہے۔ جب اور نافرمانیاں کرتا ہے نا، ما تولا ونصلیہ جہنم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہے؟ اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ دعا کر کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔